بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 109 تک ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، یہ 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کا یہ 16واں رکوع ہے، جبکہ سورہ یونس کا یہ 11واں رکوع ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج سورہ یونس بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق بھی ہے، نہ کہ کوئی اور، تو یاد رکھو میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں بھی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَعَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ حنیف کے معنی ہیں ایک، یکسو یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ کا معنی ہوتا ہے اور نہ پکار، من دون یعنی سوائے اللہ، یعنی اللہ کے سوائے کسی اور کو نہ پکار۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ عبادت چونکہ صرف اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی پیدا کرتا ہے، تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا نہایت ہی غلط ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی شرک کو ہی سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے، یعنی سوائے اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کا فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، یعنی جو فضل وہ کرنا چاہے اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرماتا رہتا ہے۔
قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ قل یعنی آپ کہہ دیں یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم پہنچ چکا تمہارے پاس الحق یعنی حق۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، یعنی اس کا فائدہ اسے خود ہی ہوگا، نہ کہ وہ کوئی اللہ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، یعنی اس کا نقصان بھی اسی کو ہی ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنے والا یا کوئی تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، میرا تو کام ہے حق کو پہنچانا۔ اگر جو قبول کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اس کا ہی فائدہ ہے، اور جو اس کو ٹھکرائے گا اس کا ہی نقصان ہے، اس میں اللہ کا کوئی نفع نقصان نہیں۔ حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے، جس میں توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر کوئی کفر اور ضلالت کو اختیار کرے گا یعنی گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت اور طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان اور ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترتیب دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں۔ یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت میں، جیسا کہ فرمایا کہ میں تم پر دروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا، تو تم پر زبردستی نہیں کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر ہی چھوڑوں، بلکہ میں تو صرف بشیر و نذیر یعنی خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، اور مبلغ اور داعی ہوں، یعنی مبلغ یعنی تبلیغ پہنچانے والا، اور داعی یعنی دعوت دینے والا، کس کی؟ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواقع سے یعنی اس کی پکڑ سے ڈرانا، اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات کا مکلف نہیں کہ اس سے زبردستی منوا کر ہی چھوڑوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو، ما جو یوحیٰ وہی ہوتی ہے، الیک تمہاری طرف، اور آپ اس کی پیروی کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا امر کرے اسے عمل میں لائیں، جس سے رک جائیں، اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں۔ اور وحی کی طاقت و پیروی میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں، اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، انہوں نے تو اللہ کی بات پہنچائی جو حق بات تھی۔ جن لوگوں نے اس کو قبول کیا وہ جنت کے مہمان ٹھہرے، اور جنہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، کفر کیا، ضلالت کا راستہ اختیار کیا، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کیونکہ اس کا علم بھی کامل، اس کی قدرت اور طاقت بھی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اس کی قدرت اور طاقت بھی بہت وسیع ہے، اور اس کی رحمت بھی بہت عام ہے، اس لیے اس سے زیادہ بہتر فیصل کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو، آپ تمام سننے والے بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کی ریاکاری، دکھاوے اور تکبر اور غرور سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔